يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ، جزاک اللہ. بے شک اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا سچ کہا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. سورہ انفال جو ہے مکی صورت ہے. ہمارا جو صورتوں کا دوسرا گروپ چل رہا ہے جس میں ایک جوڑا جو کہ سورہ اعراف اور سورہ انعام کا تھا وہ ختم ہوا. اب سورہ انفال اور سورہ توبہ ہے نا. سورہ انفال کا جوڑا جو ہے سورہ توبہ کے ساتھ ہے. اور اس میں جو مضامین ہیں وہ کیا کیا ہیں. نفل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واجب یا حق سے زیادہ ہے نا. یعنی ہم فرض پڑھ لیتے ہیں، سنت پڑھ میں ہم کہتے ہیں نفل پڑھیں، یعنی وہ ہمارے پر واجب نہیں ہے لیکن ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اور یہاں انفال کا لفظ جو ہے وہ کس کے لیے؟ مال غنیمت کے لیے، کیونکہ مال غنیمت جو ہے پچھلی امتوں پر حرام تھی. اور یہ والی صورت جو ہے جنگ بدر کے بعد کیونکہ نازل ہوئی اور اس میں جنگ بدر کا پورا تفصیل سے ذکر ہے اور لوگ پھر مال غنیمت پہ جو ہے اختلافات ہوئے تھے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو ہے وہ کلیئر کر رہے ہیں. اور یہ پوری صورت جو ہے یہ بہت تیزی سے ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ جنگ بدر تقریباً ہم کو پتہ ہے اور یہ پوری جو ہے نا ایک خطبہ ہے، یعنی ایک ہی بات ہے. اس میں ہجرت اور جہاد کے بارے میں ہے، اور پھر مکہ میں جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے دعوت دی جائے، کیسے تنظیم ڈسپلن کیا جائے، کیسے تربیت دی جائے، صبر کیا جائے ہے نا. مکہ میں یہ ساری چیزیں بتائی جاتی تھیں، اور مدینے میں کیا کہ جہاد اور ایمان کی بلندی دل سے ہے. تو مکہ میں اور مدینہ میں جو اسٹائل ہوتا ہے نا اس کا فرق ہوتا ہے. تو مدینے میں جو ہے وہ ہجرت اور جہاد کی جو ہے وہ بہت بات آئی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے جو ہے وہ مال غنیمت کے بارے میں جو ہے وہ سوال کرتے ہیں، انفال کے بارے میں. اور یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں. یعنی کہ انسان جب غزوات میں شریک ہوتا ہے یا کسی بھی جنگ میں کافروں کے خلاف، تو اصل میں تو شہادت مطلوب مقصود مومن ہے، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نہ یہ کہ ہم جیتیں گے تو یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور نہ جو ہے وہ مال کی جو ہے کوئی لالچ ہو. غزوہ احد کا پورے ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اس میں بھی یہی ہوا تھا نا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ تو اصل میں جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے ہیں. بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست کرو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. یعنی کرنے کے کام کیا ہیں کہ تقوی، اصلاح اپنی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت ہے نا. اور اس کے بیسک چیز کیا ہے کہ مومن، یعنی کہ ہمارا ایمان ہو پکا. تو سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں. ابھی ہم نے 7واں سپارہ پڑھا کہ وَإِذَا سَمِعُوا، کیونکہ آنکھ میں آنسو ہوں. تو جو واقعی حقیقی مومن ہوتے ہیں تو جب ان کے سامنے جو ہے اللہ کی آیات پڑھائی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے دل لرز جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، جب آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو زیادہ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور رب پر ان کا توکل بڑھ جاتا ہے. اور بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جیسے الف لام میم سجدہ میں کچھ اور چیزیں بتائی ہوئی ہیں کہ وہ تکبر نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل لرز جاتے ہیں. یہ کئی جگہ پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے خطاب کیا، لیکن کس کا ہوگا؟ جو سمجھ کے پڑھے گا. ہم اور پھر انہی کی جو ہے خصوصیات اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور یہی اصل میں جو ہے وہ سچے مومن ہیں، اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں. اور وہ قصوروں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ.
یعنی کہ جس وقت جو ہے وہ اس کا فیصلہ ہو رہا تھا تو جن کے ایمان پکے تھے وہ تو جو ہے فوراً جو ہے وہ نکل گئے، اور جو لوگ جو ہے ظاہر پہلے تو کہتے تھے کہ ہم جو ہے جنگ میں جائیں گے، شرکت کریں گے. یہ 2 ہجری میں نازل ہوئی تھی، 2 ہجری میں جنگ بدر ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ہے یہ سورہ انفال ہے. تو اسی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو نہیں کرنا چاہ رہے تھے ان کو تو یہ چیز بہت ہی ناگوار گزر رہی تھی. تو یہاں سے جو ہے یہ پورا جو ہے جنگ بدر کا جو ہے قصہ ہے کہ ابو سفیان کا جو ہے قافلہ تھا، تجارتی قافلہ تھا، اور دوسری طرف مکہ سے لشکر قریش تھے. تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے کیا ارادہ کیا کہ جو حق و باطل کے لیے جو اصل چیز تھی کہ مکہ سے جو لشکر آ رہا ہے اس سے جو ہے وہ مقابلہ کریں آمنے سامنے ہم. اور اس میں اس وقت ان کی کچھ بھی اسٹرینتھ نہیں تھی، یعنی صرف 313 یا بعض جگہوں میں 212 لکھا ہوا ہے، 8 تلواریں تھیں اور کافر 1000 تھے. تو یعنی کہ کوئی فرق ہی نہیں تھا، اس لیے جنگ بدر کو جو ہے یوم فرقان بھی کہتے ہیں کہ حق اور باطل الگ الگ ہو گئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی ہے. اور مدد کس طرح سے آئی کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے تغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو غزوہ احد میں مدد کیا تھا غنودگی کی شکل میں، ہم نے پڑھا تھا، یہاں پہ بہت سارے طریقوں سے مدد کی. کیسے؟ ایک تو یہ کہ جو ہے وہ غنودگی ہوئی جس سے انسان فریش ہو جاتا ہے نا، کہتے ہیں کہ نیپ لے لیا ہم نے. پھر اوپر سے بارش ہوئی تو شاور لے لیا ہم. پھر ان کے دلوں کو مضبوط کیا ہم. پھر کافروں کے دل میں جو ہے رعب ڈالا ہم. پھر فرشتے 1000 فرشتے ہیں، 1000 فرشتے ان کی مدد کو آ گئے ہیں. اور جو ہے شیطان بھاگ گیا، کہا کہ جو ہے میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے ہیں، میں تو اب جو ہے بھاگ رہا ہوں یہاں سے. حالانکہ اس سے پہلے جو ہے وہ خوب جو ہے وہ یقین دلا رہا تھا کافروں کو کہ تم ہی جیتو گے. تو اللہ تعالیٰ، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ ظاہر ہے کہ اصل میں بعض جگہ 1000 بھی ہے اور بعض جگہ اس سے بھی زیادہ ہے. تو جتنا زیادہ ایمان اتنی زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. اور وہ وقت جب کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو. یعنی کہ دل کی مضبوطی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان لوگوں کو دی ہے. اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ، یہاں پہ بھی یا ایھا الذین آمنوا، کہ مدنی صورت ہے، بار بار یا ایھا الذین آمنوا آئے گا. اس میں مجھے اور آپ کو یہی سوچنا ہے، کان کھڑے کرنے کہ مجھ سے کیا کہا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. کہ لوگوں جو تم ایمان لائے ہو، جب تم لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو. ہے نا، یہ جو ہے کہتے ہیں حدیث ہے 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. اس میں سے ایک کیا ہے؟ جنگ سے پیٹھ پھیرنا. یہ منع کیا. پھر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سجھایا کہ مٹھی بھر ریت جو ہے وہ کافروں کی طرف پھینکو، جس سے ان کی آنکھیں جو ہیں چندھیا گئیں اور ظاہر ہے کہ جو ہے وہ شکست کھائے. تو کیا فرما رہے ہیں کہ تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا. نبی تم نے نہیں مٹی کو پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا ہے. یہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے. یقیناً اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے. یہ جو ہے آیت نمبر 15 میں نے پوری پڑھی، 15 16 17 ہے نا. اور اس میں جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کافروں سے کہہ دو کہ اگر تم جو ہے وہ فیصلہ چاہتے ہو تو لے لو، فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا. یعنی ان کو جو ہے ناکامی ہوئی، ان کے کتنے سردار مارے گئے، اب باز آ جاؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے. ورنہ اگر تم پھر پلٹ کے کرو گے تو ہم بھی کریں گے. وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرْتُمْ. تو تمہاری جتنی بھی جو ہے زیادہ تعداد ہوگی اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. کتنی یعنی یہ کہ انسان کے دل کو تسلی دینے والی ہیں. اب یہ ساری باتیں تو ہم تو سوچتے ہیں کہ صرف جنگ بدر کیے ہیں، حالانکہ جو ہے دیکھیے ہم نے وہ بھی پڑھا ہے کہ اگر جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے اتنے ہی جو ہے وہ فرشتے جو ہے وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نازل کرتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں نا. اور ہمیں جو ہے جب ہمیں کوئی کامیابی ہو تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے یہ تو میری ہے، میں نے کیا تو یہ ہوا ہے. اصل میں تو پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے کس کس کو ہماری مدد پہ مقرر کیا اور ان کے ذریعے جو ہے ہم نے مل جل کر کیا ہے. تو میں کا عنصر جو ہے ہمیں اپنے اندر سے جو ہے وہ نکالنا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ دوسری دفعہ یا ایھا الذین آمنوا اگلے رکوع میں، تیسرے رکوع میں، کہ تم لوگ جو ہے یا ایھا الذین اطیعوا اللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور اس کے حکم کے بعد جب آ جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں تو تم جو ہے وہ اس سے جو ہے تم
نافرمانی نہ کرو، ان لوگوں کی طرح مت ہو کہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے سنا، حالانکہ وہ سنتے نہیں تھے، سمینا و سینا کہتے تھے بنی اسرائیل۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کہ یہ تو اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور، بہرے گونگے، جو عقل سے کام ہی نہیں لیتے ہیں۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھلائی ہے، دیکھیے یہ سمن بکن امی فہم لا یرجعون، وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا نا سورہ بقرہ میں، اور ابھی ہم نے جو ہے وہ کل انعام بل ہم عدل پڑھا، تو یہاں پھر جو ہے یہ جانوروں کی مثال دی کہ ان کا تو یہ حال ہے کہ جیسے جانور ہیں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ان میں کچھ ذرا سی بھی بھلائی ہے تو شاید اللہ تعالیٰ توفیق دیتا، یہ ان کے اندر تو بھلائی ہی نہیں تھی۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ تیسری دفعہ آیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو لبیک کہو۔ لبیک کرنے کا مطلب کیا، استجیبوا للہ وللرسول۔ ہم نے سورہ بقرہ کی جو رمضان کی آیات پڑھی تھیں، اس میں کیا پڑھا تھا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اللہ تعالیٰ تو سنتے ہیں لیکن ان کو بھی تو فَلْيُؤْمِنُوا بِي فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، وہ بھی تو جواب دیں۔ تو جواب دینا کیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اور اتقوا اللہ، وہ سب یاد کریں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کی جو ہے اتباع بھی کرو اور رسول کی اطاعت بھی کرو ہم۔ تو جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ اس کو ہائی لائٹ کریں، آیت نمبر جو ہے یہ 24 میں ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں یہ بہت زیادہ پڑھتی ہوں، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے بیچ میں حائل ہے۔ ابھی دماغ نے پروسیس بھی نہیں کیا، دل میں کسی کے خلاف بدگمانی آئی فوراً جھٹک دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جاتا ہے۔ اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت جو ہے وہ مخصوص لوگوں طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہوگا۔ سب مطلب کیا ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ جب عذاب آتا ہے تو اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو قصہ یاد ہوگا بنی اسرائیل کا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اس بستی پر عذاب نازل کرو، انہوں نے کہا کہ اس میں تو فلاں شخص بھی ہے جو اتنی آپ کی عبادت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ عذاب کا سلسلہ وہیں سے شروع کرو، کیونکہ اس کو صحیح بات پتہ ہے اور وہ لوگوں کو نہیں بتاتا ہے۔ اور وہ حدیث بھی آپ کو بتائی تھی کہ ڈرو اس وقت سے کہ جب تم دعا مانگو تمہیں دعا قبول نہ ہو، کیونکہ تم نے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ اور بس کو اذا انتم قلیل، اور پھر اللہ تعالیٰ سب یاد دلا رہے ہیں وہی یہ جو ہے غزوہ بدر کا سلسلہ، کہ جب تم تھوڑے تھے اور تم زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو جائے پناہ دی، تمہارے ہاتھ مضبوط کیے، لعلکم تشکرون، پھر شکر کی بار بار بات۔ پھر جو ہے آیت نمبر 27-28 میں 27-28 میں یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ یہ بہت اہم آیت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت۔ جب خیانت کی بات آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں امانت کیا ہے، تو اللہ کی امانت تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت کیا ہے ہمارے پاس، سب سے بڑھ کے ہماری روح جو اللہ تعالیٰ نے پھونکی، اس کو سیدھے راستے پر وحی الہی سنانی ہے۔ پھر یہ دین جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا اس پہ عمل کرنا ہے۔ یہ قرآن جو ہمارے گھروں میں رکھا ہوا تھا، یہ اللہ کی امانت ہے، جس کے جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، انہوں نے پڑھ کے سنایا، آگے تک پہنچایا، اور پھر وہ انہوں نے شریعت ہم تک دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور اطاعت، یہ ساری چیزیں امانت ہیں۔ اور اللہ کی امانت میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ ایک دفعہ جو ہے ایک صحابی جو ہے، لوگ بازار میں تھے اور بھاگے ہوئے آئے اور کہا کہ کیا تم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترکہ لینا ہے، وہ بھی بانٹ رہے ہیں۔ تو لوگ فوراً متوجہ ہوئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ بٹ رہا ہے تو ہم تو بھاگیں گے، تو بھاگے ہوئے گئے، تو پتہ چلا کہ وہ مسجد میں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ تو صحابی نے کیا کہا کہ یہی تو ترکہ ہے، یعنی ان کی واعظ و نصیحت جس نے پکڑ لی، اپنی زندگی میں لے آیا، وہ نجات پا گیا۔ اور حدیث ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، لا دین لمن لا عہد لہ، کہ اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے جس نے امانت کا پاس نہیں کیا، اور اس کا تو دین ہی نہیں ہے جس نے عہد کا پاس نہیں کیا۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے اور مزید بات آگے
بتا رہے ہیں جو منکرین جو ہے وہ سازشیں کرتے تھے، دارالندوہ ایک گھر بنایا ہوا تھا جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ کیا کرتے تھے کہ سازشیں کرتے تھے، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے کئی دفعہ بچاتے رہے ہیں، اور یہاں پہ یمکر اللہ واللہ خیر الماکرین، وہ تو چالیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی چال جو ہے وہ بہت بڑی ہے۔ اور پھر جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہتے تھے کہ تو کسی غلام سے پڑھ کے سن کے آ جاتے ہیں اور بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، نضر بن حارث ہیں، تو یہ سب کی جو ہے نا نفی کی جا رہی ہے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ، اور وہ بات بھی یاد کرو جب انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ واقعی حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے ہیں، یعنی کہ جو ہے وہ عذاب مانگ رہے تھے، وہ عذاب مانگ رہے تھے، اور عذاب تو کبھی مانگنے ہی نہیں چاہیے ہیں کہ اگر یہ واقعی سچ ہے اور ہم مان نہیں رہے ہیں تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائے، کوئی دردناک عذاب لا، تو اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے عذاب دینے والا نہیں تھا۔ آیت نمبر 33، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ عذاب سے بچنے کے دو طریقے بتا رہے ہیں۔ نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی، یا دوسرے کثرت سے استغفار۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کیسے موجود ہوں گے کہ ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، اس پر عمل کریں، تو پورا رول ماڈل ان کو سمجھیں، اور ایک ایک چیز پر جو ہے ہم عمل کرنے والے، اتباع اطاعت سب کریں، اور خوب خوب توبہ استغفار کریں۔ اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 35 میں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے قریش جو اپنے آپ کو جو ہے کعبے کا متولی سمجھتے تھے، ان کی جو ہے بتا رہے ہیں کہ بیت اللہ کے پاس جو ہے وہ آیت نمبر 35 ہے یہ، کہ بیت اللہ کے پاس ان کی نماز کیا ہوتی تھی۔ سوچیں، نماز تو اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہے، اور وہ کیا کرتے تھے کہ ایک تو برہنہ طواف کرتے تھے، اور پھر نماز سیٹیاں بجاتے، تالیاں پیٹتے ہیں نا۔ اب سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا، لوگ کہتے ہیں نا کہ بہت ہی ان پر جو ہے کیا سواد آ جاتا ہے اور کیا کیا ہوتا ہے، اور وہ اپنے ہوش میں نہیں رہتے، تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن پڑھ کے اصل چیز تو یہ کہ عمل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم قریش جو اپنے آپ کو تم بہت متولی سمجھتے ہو، یہ ساری غلط چیزیں کرو گے تو فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تمہارے کفر کا جو ہے تم کو جو ہے وہ بدلہ دیا جا رہا ہے۔ والذین کفروا، اور جو کفر کریں گے، تو یہ آیت نمبر جو ہے وہ 37 ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ کفر کریں گے ان کو جو ہے جہنم کی طرف اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جمع کریں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ کا مقصد ہی یہ ہے کہ گندگی کو جو ہے پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کر دے، اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، اس کو جو ہے جہنم میں جھونک دے۔ کتنی خطرناک آیات ہیں۔ دیکھیں، ہم کوئی بھی پین اگر استعمال کرتے ہیں یا کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں جو وہ کام نہیں دیتی، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں ڈسٹ بن میں، اور سارا کچرا جو ہے پھر اس کو آگ لگائی جاتی ہے۔ تو ایسے انسانوں کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ کیا ہے، کچرے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اور سورہ یاسین میں بھی کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ مجرمین اب تم الگ ہو جاؤ، یعنی اس طرف نیک لوگ ہیں، اس طرف جو ہے مجرم ہیں، اور اے نبی ان کافروں سے کہو کہ ربی باز آ جائیں، تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس سے درگزر کیا جائے گا، لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو کیا ہوگا کہ جو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے سب کو معلوم ہے۔ تو فتنہ اصل میں کیا ہے، باطل کا غلبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یعنی یہ تحریک جو اسلام کی شروع ہوئی تھی اس کو 15 برس ہو گئے تھے، تو اب دین کو پوری طور پر غالب کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، ہے نا، کلہ کی بات آئی ہے کہ فتنہ باقی نہ ہو، دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی کہ جو ہے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، لیکن صرف ہم مصلی پہ، ہے نا، جیسی سلام پھیرا تو ہمارے رشتہ دار سب سے بڑے ہو گئے، ہمارا معاشرہ سب سے بڑا ہو گیا، تو معاشرے میں شریعت کا نفاذ۔ تو یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 193 میں ہم پڑھ چکے ہیں نا، دین کو غالب کرنا ہے، پہلے اپنے اوپر، پھر اپنے گھر میں، پھر آگے اپنے رشتہ داروں کو، ہمسایوں کو، سب کو، جتنا بھی، بلغوا عنی ولو آیت۔ الحمدللہ ہمارا 9واں سپارہ تو ختم ہو گیا ہے، ہم یہ 10واں سپارے کا آغاز کرتے ہیں، تھوڑی سی اس کی جو ہے وہ تلاوت کر لیں۔ جی رضیہ۔